ہر درد کی اپنی کہانی، یہ ہے پاکستان۔ السلام علیکم۔ میں عمران خان ہوں۔ پیٹرول کی قیمت ایک دفعہ پھر بڑھا دی گئی ہے۔ یعنی جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا اس وقت پیٹرول کی قیمت تھی 150 روپے لیٹر اور ڈیزل کی قیمت تھی 145 روپے لیٹر، اور بہت مہنگا قرار دیا جاتا تھا ہمارے بھکاری دانشوروں کی نظر میں۔ اس وقت جو اپوزیشن تھی، یعنی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، وہ یہ کہتی تھی کہ غریب کی کمر ٹوٹ گئی ہے، غریب بہت پریشان ہے، اور آئی ایم ایف کے سامنے عمران خان نے پاکستان کو ایسا گروی رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آج پیٹرول 150 روپے اور ڈیزل 145 روپے لیٹر بک رہا ہے۔ یہی کہا کرتے تھے یہ لوگ، بلکہ مطالبہ کرتے تھے کہ 70 روپے لیٹر بیچو، اور یہ کہتے تھے کہ اگر ہم آگے تو 100 روپے سے کم میں لیٹر بیچیں گے، اور ڈالر بھی ہم 100 روپے کا کر دیں گے، 130 روپے کا میکسیمم، اور بعد میں ہم اس کو بتدریج 100 روپے میں لے آئیں گے۔ یہ ہمیشہ وہ لوگ کہا کرتے تھے، اور ہمارے بہت سارے ایسے دانشور ہیں جو اس کے بارے میں بڑی بلند و بانگ دعوے کیا کرتے تھے۔ اسحاق ڈار کو بنا کر پیش کرتے تھے ایسے کہ جیسے کہ وہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے اکانومی کا۔ یعنی ہمارے جو انصار عباسی صاحب ہیں، انہوں نے تو خاص طور پہ ان کے لیے ویلاگز کیے، ان کے لیے لکھا، ان کے لیے ٹویٹس لکھے کہ اسحاق ڈار سے معافی مانگنی چاہیے، اسحاق ڈار کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر اسے واپس لانا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ پوری قوم، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کا بچہ بچہ اسحاق ڈار صاحب کو کہ معاف کر دیں، سر اللہ دا واسطہ ڈار صاحب معاف کر دے اور چلے جاؤ۔ یعنی یہ والی معافی تو ہم مانگ سکتے ہیں، اور کون سی معافی مانگے اب یہ قوم اسحاق ڈار سے؟ یعنی معافی مانگ کے بھی جان چھوٹتی ہے، تو لوگوں کو اب چھڑوا لینی چاہیے، کیونکہ وہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے، وہ اکانومسٹ نہیں ہے، وہ اعداد و شمار کے مطابق سوچتے ہیں، وہ اکنامک بزنس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور یہ اب ثابت ہوتا چلا، اکاؤنٹنٹ کو شریف خاندان نے بڑے عرصے تک، لمبے عرصے تک اس قوم کے اوپر مسلط کر کے رکھا اور بدستور مسلط کیا ہوا ہے۔ اب آ جائیں کہ پیٹرول کی نئی قیمتوں کی جو اس میں اضافہ ہوا ہے، اس کا اطلاق شروع ہو گیا رات 12 بجے سے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ احتجاج کے لیے نہیں نکلے، لوگ پیٹرول پمپوں پہ لائنیں لگانے کے لیے نکل پڑے۔ حکومت نے پیٹرول 22 روپے 22 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا ہے۔ عمران خان کے دور میں جب 3 روپے یا 4 لیٹر مہنگا ہوتا تھا تو ہمارے کچھ دوست ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیتے تھے، شہباز شریف کے، مریم نواز کے۔ نواز شریف کے دل میں درد ہو جاتی تھی لندن میں، وہ کہتے تھے غریب کے لیے میرا دل خون کے آنسو ہو رہا ہے، یہ جو پیٹرول مہنگا کر دیا۔ یہ ہوتا تھا اس وقت، بڑے دکھی رہتے تھے۔ لیکن اب ڈار صاحب نے، ان کی ڈار صاحب کی برکت سے 22 روپے 20 پیسے پیٹرول مہنگا ہو گیا، اور ڈیزل جو ہے وہ 17 روپے 20 پیسے مزید مہنگا ہو گیا۔ اور اب جو نئی قیمت آئی ہے، ذرا وہ قیمت آپ سن لیں تاکہ ہوش آئے پورے پاکستان کو کہ پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس وقت جو نئی قیمت ہے پیٹرول کی، وہ ہے جی 272 روپے 272 روپے فی لیٹر پیٹرول پاکستان میں مل رہا ہے۔ یہ 150 روپے کا بہت مہنگا تھا، اور 272 روپے کا سستا پیٹرول مل رہا ہے۔ اس کے اوپر نہ ٹرانسمیشنز ہوں گی، اس کے اوپر نہ بہت زیادہ زمین آسمان کے کلابے ملائے جائیں گے، کیونکہ 95% میڈیا پی کو سپورٹ کر کے اس گناہ کبیرہ کا حصہ بن رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ عام آدمی پیٹرول کہاں سے ڈلوائے گا؟ یعنی جو آدمی اپنے موٹر سائیکل میں 1 لیٹر پیٹرول استعمال کرتا ہے، مریم نواز اس کو پیٹرول کہتی ہیں، جو 1 لیٹر پیٹرول استعمال کرتا ہے اپنی موٹر سائیکل میں، وہ 272 روپے کا پیٹرول پھونک دیتا ہے 1 لیٹر کے اندر۔ جو گاڑی میں استعمال کرتا ہے وہ مڈل کلاس آدمی، وہ تو بیچارہ اب گاڑی چلا ہی نہیں سکتا۔ اور ڈیزل کی قیمت، جو کسان زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، ڈیزل ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتا ہے، بسوں میں استعمال ہوتا ہے، بڑی گاڑیوں میں، ٹرکس میں استعمال ہوتا ہے، جو گوڈز ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، جو چیزیں لانے لے جانے کے لیے، سبزیاں، پھل، باقی چیزیں اندر چلتا ہے، ہارویسٹرز کے اندر چلتا ہے، جو پیٹر انجنز کے اندر چلتا ہے، جنریٹرز کے اندر چلتا ہے، وہ ڈیزل 280 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ یہ کیا انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کے ساتھ۔ اور اس کے لیے اگر آپ نے دعائیں دینی ہو نا، تو آپ نے ہینڈلرز کو دینی ہے، آپ نے سہولت کاروں کو دینی ہے، آپ نے ان کو دینی ہے جنہوں نے اچھے خاصے چلتے ہوئے ملک کا بیڑا غرق کروا دیا اس عجیب و غریب تجربہ کار بھانمتی کے کنبے کو لا کر۔ یعنی انہوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ سوچا کہ اگر عمران خان رہا تو یہ ملک نہیں رہے گا۔ یعنی عمران خان پاکستان کے لیے خطرہ بن چکا تھا ان کی نظر میں، اور انہوں نے وہ خطرہ ہٹا کر یہ خطرناک لوگ اس ملک کے اوپر مسلط کیے
یعنی عمران خان اتنا برا تھا کہ ایکسپورٹس بھی ٹھیک چل رہی تھی، اتنا برا تھا کہ ریمیٹنسز بھی زیادہ مل رہے تھے، اتنا برا تھا کہ ٹیکس کے تمام ٹارگٹ نہ صرف اچیو ہو رہے تھے بلکہ زیادہ ٹیکس اکٹھا، اتنا برا تھا کہ مہنگائی پر بھی کنٹرول تھا، اتنا برا تھا کہ سبسڈیز بھی دے رہا تھا غریب کو، اتنا برا تھا کہ اسی کام کے اندر وہ سائبان بھی دے رہا تھا، لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ بھی دے رہا تھا، اسی بجٹ کے اندر سستے گھروں کی اسکیم بھی دے رہا تھا، اسی بجٹ کے اندر وہ ہیلتھ کارڈ بھی دے رہا تھا، 10-10 لاکھ روپے کا ہر غریب کو علاج کی سہولت وہ دے رہا تھا، اسی بجٹ کے اندر وہ پناہ گاہیں بھی دے رہا تھا، اسی بجٹ کے اندر وہ لوگوں کو مفت کھانا بھی دے رہا تھا، احساس پروگرام بھی چلا رہا تھا، وہ اتنا برا تھا۔ اور اسی بجٹ کے اندر انہوں نے سارا قومی خزانہ خالی بھی کر دیا، آئی ایم ایف کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور پیسے ابھی تک، کیونکہ جو ورچوئل میٹنگ ہونی تھی وہ بھی آئی ایم ایف نے ملتوی کر دی ہے۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جو ورچوئل میٹنگ ہونی تھی آئی ایم ایف کی درخواست کے اوپر ملتوی ہوگی، 1 ہفتے کے بعد ہوگی، اور ممکن ہے کہ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ اگر ہو بھی جاتی ہے تو پاکستان اپنے قومی خزانے کے اندر سے اور بہت سارے پیسے گنوا چکا ہوگا۔ آئی ایم ایف اگر ان کو 1 ارب سوا ارب ڈالر دے بھی دے گی تو اس کا کیا کریں گے؟ مہنگائی تو کنٹرول نہیں ہوگی، اکانومی تو نہیں بچے گی، پھر دوست ملکوں سے پیسے مانگیں گے۔ پہلے جو ان سے پیسے لیے ہوئے وہ ابھی تک واپس نہیں کر رہے، بلکہ جو دوست ملکوں نے بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے تھے، کمرشل لون تھا ہمارے پاس، کچھ ہم نے لیا ہوا تھا یو اے ای سے 2 ارب ڈالر کا، وہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ جو ہم نے لیا 3 ارب ڈالر وہ ہمارے پاس ہے، وہ بھی خرچ لیا ہے۔ جو چائنا سے لیا ہوا پیسہ وہ بھی خرچ لیا ہے۔ اور کون پیسہ دے گا؟ اور اگر دے گا تو وہ آپ کیسے لٹائیں گے؟ ملک لگاتار نیچے کی طرف جا رہا ہے صرف ایک ضد اور انا کی وجہ سے۔ تو آپ دعائیں دیجیے گا کہ عمران خان کا بدترین دور ختم کر کے وہ لوگ ایک سنہرا دور لے کے آئے جس کے اندر اب تمام چیزیں برباد ہو چکی ہیں۔ 272 روپے کا لیٹر پیٹرول اور 280 روپے کا لیٹر ڈیزل، اور یہ بھی اور مہنگا ہوگا، چاہے عمران خان کی حکومت آ جائے چاہے کسی کی بھی حکومت آ جائے۔ اب اگر پاکستان میں قارون کا خزانہ نکل آئے تو الگ بات ہے، ورنہ اب یہ چیزیں مہنگی اس لیے ہوں گی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بدترین معاہدے کے اندر اسحاق ڈار نے پاکستان کو باندھ لیا ہے۔ بھئی اسحاق ڈار کے اوپر کیس غریب پاکستانیوں نے، تو بدلہ غریب پاکستانیوں سے کیوں لے رہے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے پاکستانیوں سے کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے، پاکستانیوں کے لیے جان بوجھ کر مشکل حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، پاکستان کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر مزید گہرائی کے اندر دھکیلا جا رہا ہے، مزید کھائی کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔ اب یہ مہنگائی کی جو ویو ہے یہ ہر جگہ پہ امپیکٹ اپنا ڈالے گی اور آپ کو نظر آئے گی۔ عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا تھا حفاظتی ضمانت کے لیے، لیکن ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو کہا کہ وہ پیش ہو جائیں، وہ نہیں ہوئے تو یہ بھی کہا گیا کہ اب اسٹیچر پہ آ سکتے ہیں تو ویسے آ جائیں۔ وکلاء نے کہا کہ جی اس سے پہلے بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ گھر میں موجود ہیں لوگ اور ان کو ضمانت مل گئی، تو عمران خان کی ہم نے آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا، اس کے مطابق ضمانت دے دی جائے۔ تو عدالت نے آج صبح تک کے لیے اس کو ملتوی کر دیا تھا درخواست کو، دیکھیں آج کیا ہوتا ہے۔ اور سماعت جو ہے صبح تک کے لیے ملتوی ہے، اور صبح دوبارہ یہ لگے گا کہ ہو سکتا ہے عمران خان کو پیش ہونا پڑے۔ لیکن اب تک جو میری بات ہوئی ہے اس کے مطابق پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب اس حالت میں ہائی کورٹ کے اندر پیش ہونے نہیں جائیں گے، اور کوشش کی جائے گی کہ ویسے ہی ضمانت حاصل کی جائے۔ اگر ضمانت نہیں ملے گی تو پھر گرفتاری کی طرف جائے گا معاملہ۔ تو کیا عمران خان کو گرفتار کرنے کا رسک اس وقت اسٹیبلشمنٹ لے سکتی ہے؟ کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ وہاں پہ لوگ بہت جذبات کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر کوئی جانی مالی نقصان یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس مرتبہ الزام صرف پولیٹیکل پارٹیز پہ نہیں آئے گا، الزام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر بھی آئے گا۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا اس بوجھ کو اٹھانا چاہتی ہے؟ خاص طور پہ اس وقت اٹھانا چاہتی ہے جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جب پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہے، اپنی پوری مقبولیت کھو چکی ہے اور بوجھ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے بھی بری ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ گیس کی قیمت میں 112% تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اوگرا نے گیس کی قیمت میں 112% تک کا اضافہ کر دیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اب یہ 4 سلیبز بنائے گئے ہیں، اور جو بہت تھوڑی سی گیس استعمال کرتے ہیں، منیمل سی، جو لوگ چائے شاہی پکاتے ہیں، ان کے لیے کوئی تھوڑا سا انہوں نے رکھا ہوا ہے مارجن۔ باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے گیس کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ
اگر آپ کو 5,000 روپے بل آتا تھا گیس کا تو یہ آپ کو اب 10,000 روپے بھی آ سکتا ہے یا اس سے زیادہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ 112% تک کا اضافہ ہوا ہمیں، اور یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول، مریم، نواز شریف، یہ چھوٹی چھوٹی مہنگائی کی چیزوں کے اوپر یا 5%، 2% کے اضافے کے اوپر یہ اتنا رولا ڈالتے تھے کہ جیسے بہت بڑی تباہی پھر گئی ہے۔ لیکن اب آپ ایسے دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان سمیت ان سب کو سانپ سونگا ہوا ہے، بلکہ ان کے اندر اپنے بھی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ کس بارے میں ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن 860 اشیاء پاکستان میں ایسی ہیں جن کے اوپر جنرل سیل ٹیکس 25% تک چارج کیا جائے گا۔ یہ جو ترمیمی بل فنانس کا پیش کیا گیا ہے یہ اس کے اندر ہے، یعنی اسحاق ڈار صاحب کا ایک خواہش تھا اندر بجٹ پیش کریں، بجٹ تو وہ نہیں پیش کر سکے، تو یہ ضمنی بجٹ انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ ان کی خواہش تو پوری ہو گئی لیکن پاکستانیوں کی انہوں نے مت مار کے رکھ دی ہے۔ ادھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہ وزراء ایک جو ہے وہ قربانی ایسی دے رہے ہیں کہ وزراء اب تنخواہ نہیں لیں گے۔ میں وہ ایز اٹ از آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کتنی بڑی قربانی وزراء دے رہے ہیں۔ قومی جذبے کے تحت مسلم لیگ نون کے وزراء، پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں، باقی جماعتوں کے نہیں ہیں، صرف مسلم لیگ نون کے وزراء، ویسے بھی تگڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، اور غریب آدمی کو تو وزیر بناتے ہی کوئی نہیں ہے، اور وزیر بنتا ہے کوئی تنخواہ کے لیے بنتا ہے، اور 100 چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے لوگ وزیر بنتے ہیں، بڑی مراعات ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے، اور اوپر نیچے سے اور بہت کام ہوتا ہے۔ بہرحال قومی جذبے کے تحت مسلم لیگ نون کے وزراء بغیر تنخواہ کے کام کریں گے، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی تنخواہ ڈبل کر لیں، بلکہ آپ لوگ اپنی تنخواہ 3 گنا کر لیں، پیٹرول واپس سستا کر دیں قوم کا، اپنی تنخواہ 4 گنا کر لیں، پیٹرول، گیس، آٹا، چینی، دالیں، گھی اور وہ تمام چیزیں جو آپ نے مہنگی کی ہیں وہ واپس انہی قیمتوں پہ لے آئیں جن قیمتوں پہ وہ رجیم چینج آپریشن سے پہلے تھی۔ آپ 4 گنا تنخواہ لے لیں۔ آپ کی تنخواہ سے، چند لوگوں کی تنخواہ سے، کوئی 40، 50، 60 لوگوں کی تنخواہ سے کوئی اس قوم کو فرق نہیں پڑے گا۔ فرق قوم کو کب پڑے گا؟ کو فرق تب پڑے گا جب آپ وہ چیزیں سستی کریں گے جنہیں وہ روز مرہ کے استعمال کے لیے خریدتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے جو حکمران اتحاد ہے اس کو ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے، کیونکہ اے این پی اور جو ایم کیو ایم ہے وہ چپ کر کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ان 33 نشستوں پہ جو مارچ میں ہونے جا رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ الیکشن لڑیں، لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم سندھ میں ایم کیو ایم کے لیے اور خیبر پختونخوا میں اے این پی کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہتے، کیونکہ یہ لوگ حکومت، اور اے این پی تو پی ڈی ایم کا حصہ ہے، لہذا یہ انتخاب میں نہ جائیں اور یہ اس انتخاب کا ویسے ہی بائیکاٹ کریں جیسے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، فضل الرحمان اور باقی جماعتیں کر رہی ہیں۔ یہ اسی طرح اس کا بائیکاٹ کریں۔ اگر یہ بائیکاٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے خالی چھوڑ دیں ان نشستوں کو؟ تو اب یہ ایک اور امتحان پیدا ہو گیا، اور یہ آنے والے دنوں میں انہوں نے، یاد رکھیے گا، آپس میں لڑنا بھی ہے، اور خاصی لڑائی ان لوگوں کو آپس میں کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے سیاست ایک دوسرے کے خلاف کرنی ہے، اور یہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے خلاف، ابھی انہیں ایک دوسرے کے خلاف ہی رہنا ہے۔ اب یہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے اس پہ کوشش یہ کی جائے گی کہ توجہ ہٹانے کے لیے کوئی پولیس لگائی جائے، کوئی تھوڑا سا معاملہ اٹھایا جائے، کوئی کہا جائے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، کبھی کسی اور کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے، کچھ چھاپے مارے جائیں۔ تو یہ حکومت اپنی ہر نااہلی کو، اپنے ہر نکمے پن کو چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی فاشسٹ ایکٹیویٹی کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پیٹرول کی قیمت 127 روپے تھی تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، آج پیٹرول کی قیمت صرف 10 مہینے کی حکومت ہے شہباز شریف کی، تو 10 مہینے کی شہباز شریف کی حکومت کے بعد آج پیٹرول کی قیمت 127 سے ڈبل اگر آپ کر لیں تو 254 بنتا ہے، اور اس کے اوپر بھی اگر آپ 18 روپے اور لگا دیں تو پھر بنتا ہے 272 روپے۔ تو دگنی سے زیادہ قیمت کر دی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا جو آج خود وزیر اعظم ہے، ذرا میں آپ کو ان کا ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کی شدید لہر نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے، اور اتنی بے حسی عوامی ووٹ کے بغیر اقتدار میں آنے والی حکومت ہی دکھا سکتی تھی۔
جو اقتدار کے نشے میں بالکل اندھی اور بہری ہو چکی ہے. میں نہیں کہہ رہا, شہباز شریف کہہ رہے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے گا شہباز شریف اپنی حکومت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نہ ختم ہونے والے اضافے اور مہنگائی کی شدید لہر نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے, اور اتنی بے حسی عوامی ووٹ کے بغیر اقتدار میں آنے والی حکومت ہی دکھا سکتی تھی. یعنی حکومت عوامی ووٹ سے اقتدار میں نہیں آئی, جو اقتدار کے نشے میں بالکل اندھی اور بہری ہو چکی ہے. یہ کہا تھا انہوں نے اپنی حکومت کے بارے میں. ایگزیکٹلی شہباز شریف کی حکومت میں پورا اترتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جنرل باجوہ کے ذکر کے بغیر کوئی ویلاگ پورا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ایک بات بتا دی مبینہ طور پہ, جو ان کے حوالے سے یہاں سوشل میڈیا پہ انفارمیشن موجود ہے, اور یہ ساری میچور بھی ہو جائے گی. کہنا یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ مزید ایکسٹینشن چاہتے تھے. وہ تو کہتے ہیں میں نہیں چاہتا تھا ایکسٹینشن, میں تو یہ چاہتا تھا وہ چاہتا تھا, لیکن نہیں, جنرل قمر جاوید باجوہ مزید ایکسٹینشن چاہتے تھے. اب اسی لیے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اتنے غصے میں کیوں ہیں. اب سمجھ آئی ان کے غصے کی وجہ, ایک تو ایکسٹینشن نہیں ملی, اور اوپر سے جو ہے وہ منصوبہ بھی خراب ہو گیا. جس کو نکالا تھا وہ زیادہ طاقت کے ساتھ واپس بھی آ رہا ہے, اپنی طاقت بھی ختم ہو گئی ہے. تو ایکسٹینشن نواز شریف صاحب نے دینے سے انکار کیا. یہ خبر آپ کو میں نے بہت پہلے دی تھی, آپ کو یاد ہوگا. اس وقت سارے بہت خلاف ہو گئے تھے کہ یہ بات کیوں کر رہا ہے. تو میں آپ کو وہ ویلاگ نکال کے سناؤں گا جہاں میں نے یہ کہا تھا. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.